طلاق عورت کے لیے ایک دھبا ہے، لیکن مرد کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرد شادی بھی کر سکتا ہے، اس کی فوراً شادی ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہوئے تھے کسی جگہ، تو ان کی پیچھے سے ڈائیورس ہو گئی فاطمہ بنت قیس کی، تو انہوں نے ویٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں. تو میں پھر اس کے بعد میں جا کے پوچھوں، بیکاز ان کو رولنگز کا اور ساری چیزوں کی کلیئرٹی نہیں تھی. تو وہ جب گئیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل کے ساتھ، اس میں کوئی نہیں کہ ہائے وائے کہ طلاق جیسے ہمارے یہاں کوئی کرو تو لوگ رونا دھونا ڈال دیتے ہیں، یہ کیا افسوس کرنے جاتے ہیں جیسے. اچھا، اب ایک اور بھی کیٹیگری آ گئی ہے جو سیلیبریٹ کرتی ہے. یعنی ہم نے دو ایکسٹریم بنا لیے. وہ اکثر انسٹا پہ نظر آتا ہے کہ جی کیک کاٹ رہی ہیں اور پارٹی ہو رہی ہے، کیا کہ جی ڈیورس کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں. دونوں چیزیں ٹھیک ہیں. اور بہت کیسز میں لڑکی کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہاں میری بیٹی نے پراپرلی ڈیل نہیں کیا ہے، میچورٹی زیادہ تھی میری بیٹی کی طرف سے. عورت جو ہے وہ کون سے کامن بلنڈرز کرتی ہے؟ پری ڈیورس، ڈیورنگ ڈیورس، آفٹر ڈیورس. یہ ایسی عورت کہاں سے لائیں جو اتنی اسٹیبلٹی سے سیٹلڈ طریقے سے بات کرے؟ ہماری تو خواتین جو ہیں بیچاری، وہ تو بوکھلائی ہوئی ہیں، پریشان ہیں، رو رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سی بات کرتے ہیں طلاق پہ. طلاق عورت کے لیے ایک دھبا ہے، لیکن مرد کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرد شادی بھی کر سکتا ہے، اس کی فوراً شادی ہو جائے گی. مرد کو کوئی بلیم بھی نہیں کرے گا. وہ کہے گا ہاں ہاں بری بیوی تھی جس کے ساتھ تم رہ رہے تھے، وہ عورت خراب تھی. مرد جہیز لے کر آرام سے اس کو استعمال کرے گا، بلکہ واپس بھی نہیں کرے گا، مہر بھی نہیں دے گا، اور زیور اور باقی چیزیں بھی اپنے پاس رکھ لے گا، اور پھر بچوں کے لیے بھی تنگ کرے گا. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کہ ہمیں ہر وقت اپنی سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے. ہم اس پہ تو بات بہت زیادہ کرتے ہیں کہ طلاق کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ جو پریکٹیکل پرابلمس ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں سنبل اور ارم، اور اس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے کئی دفعہ سوچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گی ارم، یہ جو ہے طلاق طلاق طلاق، یعنی آپ نے ایک دفعہ میں کہہ دیا اور کہا آؤٹ، جی، اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے جو معاشرے میں یا کلچر جو کہہ لیں، ایک وہ سسٹم ہے طلاق کا، اور ایک وہ سسٹم ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے. اب جہاں اس کی پرمیسیبلٹی کی بات آتی ہے کہ آیا وہ طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس پہ میں بعد میں آؤں گی. لیکن یہ جو امپلسونیس ہے نا کہ کھڑے کھڑے طلاق دے دینا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو طلاق دی جاتی تھی اس کا ایک پروسیجر تھا، بلکہ وہ پروسیجر ہمیں قرآن کی میں بھی وہ ملتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 میں. اور اس میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ جی طلاق کا پروسیجر یہ ہے کہ طہر کی حالت میں ہو. تھوڑا سا میں اس پروسیجر پہ بات کروں گی. طہر کی حالت میں طلاق ہو، اس کے بعد طلاق جو ہے وہ ایک طلاق ایٹ اے ٹائم دی جائے گی. اس کے بعد 3 مہینے عدت کا جو ویٹنگ پیریڈ ہے وہ ہوگا، اور وہ شوہر کے گھر میں ہوگا، جس میں اس کو رجوع کا چانس ہوگا. رجوع ہو گیا ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوا تو وہ عورت پھر اس کے بعد جا سکتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اس کو چانس ہے دوسری ڈیورس کا. وہ دوسری اگر اس نے رجوع کر لیا، پھر اس نے دوسری بار طلاق دی، پھر اس کے پاس وہی کنسیشن ہے کہ اس کے پاس 3 مہینے ویٹنگ پیریڈ ہے جو وہ اپنے شوہر کے گھر میں کرے گی. لیکن ان دونوں طلاقوں کو ہم طلاق رجعی کہتے ہیں. اس کے بعد جو 3rd طلاق اگر اس نے دے دی تو وہ طلاق بین ہے، جس کے بعد پھر چانس نہیں ہے رجوع کا، اور اس کے بعد پھر وہ حلالہ والا جو سسٹم ہے وہ کرنا پڑتا ہے. اب بات حلالہ والا سسٹم ہم کر نہیں سکتے، یعنی وہ آٹومیٹکلی ہو جائے کہ کسی سے بائی دا وے شادی ہو جائے، اس نیت سے نہیں کہ میں حلالہ کر رہی ہوں اور کہ میں اس کے بعد واپس چلی جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں تھا. انفیکٹ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خبر ملتی کہ ایسے کسی نے جہالت میں کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کا جو پیمانہ تھا نا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ایک ایسے وقت میں چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا، اس میں بھی یہی سلسلہ پریویلنٹ تھا طلاق کا، یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ. دیکھیں اس میں بڑے چانسز ہوتے ہیں ریکنسیلیشن کے. تو اللہ تعالیٰ اس یہ جو گھر کی جو وہ ہے ایک یونٹ ہے، اس کو توڑنے سے بچاتے ہیں. ایبسلیوٹلی ایسے ہی ہے.
اور پھر اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا ابو بکر صدیق کے بعد، اس کے بھی آدھے ٹائم تک تو یہی سلسلہ تھا. پھر لوگوں نے طلاق کو مذاق بنا لیا، یعنی کہ اس کو کھڑے کھڑے جو طلاق ہمارے معاشرے میں ہے، تو حضرت عمر نے ایز اے پنشمنٹ اس وقت فتویٰ دیا کہ اچھا اگر یہ ایسے لوگ کر رہے ہیں تو ان کو پنش کرنے کے لیے میں کہوں گا کہ طلاق ہو گئی، تاکہ یہ 10 بار سوچیں کہ وہ بیوی اگر میں واپس لینا چاہوں تو وہ پہلے ایک اور مرد کے نکاح میں جائے گی تو آئے گی. بالکل، یعنی عورت کی پروٹیکشن کے لیے، عورت کی پروٹیکشن کے لیے ہے. اور اگر اس طریقے سے طلاق دی جائے تو میرا خیال ہے آدھی سے زیادہ طلاقیں ہوں ہی نہ. بالکل ایسے ہی بات ہے. میں یہ پروسیجر مطلب ابھی دوبارہ سن کے میں اس طرح سے سوچ رہی تھی کہ اس میں دیکھیں فیملی کا بھی کتنا بڑا رول ہوتا ہے نا، کہ ہمارے تو یہاں ہوتا ہے کہ فیملی کی بھی انا سامنے آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں تم اس گھر میں کیوں رہو گی، اگر وہ اپنے گھر والوں کو انفارم کر دے نا. لیکن سنبل میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک عورت، یعنی ہم کئی دفعہ ایسے جو کیسز دیکھتے ہیں، وہ اتنی ابیوسو شادی شدہ زندگی میں رہتی کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ، اور پھر یہ کہ اتنے سال رہنے کے بعد فرض کریں کہ اگر وہ طلاق کا فیصلہ کرتی ہے تو تب بھی خوش نہیں ہوتی ہے کہ میں شکر ہے یہاں سے مجھے ریلیز ملے گا، اس کو ریگریٹس ہوتے رہتے ہیں. وہ بیچ میں نا لٹکی رہتی ہے کسی نہ کسی شکل میں نا. مرد کی وہ کیفیت اتنی نہیں نظر آتی. عورتیں زیادہ اس معاملے میں کیوں اس طرح سے پریشان ہوتی ہیں؟ کیا ان کا اپنا ایموشنل لوڈ ہے یا کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ آپ کا شیم فیکٹر ہے جو سوسائٹی کے اندر ہے. یعنی بچی اگر یہ سنتے سنتے بڑی ہوئی ہے کہ فلانے کی طلاق ہو گئی ہے تو اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلانے کی طلاق ہوئی تو وہ تو بستر پہ ہی چلے گئے، اور اس قسم کی وہ باتیں سنتی ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ اسے ہر قیمت پہ اس شادی کو بچانا ہے. تمہاری بہنوں کی شادی نہیں ہوگی، بہنوں کی شادی نہیں ہوگی، تمہاری اگر بیٹی ہے تو ایگزیکٹلی. تو یہ جو سارے ایک سینیریو بچپن سے آپ سنتے جاتے ہیں، یہ جو وہ ہے نا بلیفس، یہ آپ کے اچانک نہیں بنتے، یہ بچپن سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کسی چیز کے بارے میں ایک پورا پوائنٹ آف ویو بناتے ہیں. سو اگر آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ شادی جو ہے ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس سے نکلنا اب ممکن نہیں ہے، تو آپ وہی پیراڈائم لے کے اندر جائیں گے. پھر آپ کے تمام رویے جو ہیں وہ ابیوز کو بڑھاوا دینے والے بھی ہو سکتے ہیں، ڈر ڈر کے، گھبرا کے آپ ایسی چیزوں پہ یس کہہ رہے ہیں جس پہ یس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ آسان سٹیپس کر کے بھی اس چیز کو کی روک تھام کر سکتے ہیں. وہی والی بات کہ اگر ہم اگلے بندے کو اتنی بڑی اسپیس دیں گے تو وہ پھر اتنی بڑی اسپیس لے گا بھی. تو اس میں ہمارا بھی ہاتھ ہوتا ہے. جب خواتین ڈر ڈر کے، شیم ہو کے اس سچویشن تک پہنچ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ایک اور ڈر شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا میں نکلوں گی تو پھر کیا کروں گی. چونکہ ہم اس ٹاپک پہ بات نہیں کرتے، چونکہ ہم اگر کوئی طلاق یافتہ خاتون ہے، ایون وڈوز اگر آپ دیکھ لیں تو ان کو معاشرہ اس طرح سے سیکیورٹی نہیں دیتا، سپورٹ نہیں دیتا، تو آپ اس سے بھی پھر ڈر جاتے ہیں کہ اچھا اگر میں اس نتیجے پہ پہنچ بھی گئی ہوں اندر ہی اندر، لیکن اب میرا کیا بنے گا، بچوں کا کیا ہوگا، اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا. بالکل، جب تک ہم وہ راستہ بنائیں گے نہیں، اس راستے کو وہ کریں گے نہیں، ہموار کریں گے نہیں کہ ہاں اگر ایسا ہو گیا ہے، ہم ایسا چاہتے تو نہیں ہے کہ ایسا ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو پھر اس چیز کو ہم ایسا بنائیں کہ خواتین کو کم از کم آپشن مل جائے کہ اچھا اگر میں رہتی ہوں تو یہ پروز اینڈ کونز ہیں، اگر میں نکلتی ہوں تو یہ پروز اینڈ کونز ہیں. ہم جو اس سچویشن کو کوئی فائنل لائف سینٹینس نہ سمجھیں کہ بس اب میری زندگی یہاں پہ ختم ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اگنورنس، کہ آپ جو آپ کی زندگی کی نارمل چیزیں نا اس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ نہیں پتا. بالکل یو ڈونٹ نو کہ بینک اکاؤنٹس کیسے بنتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ پیسے سیو کیسے کیے جاتے ہیں، آتے کہاں سے ہیں، جاتے کہاں ہیں. بیسک فائنینشیل مینجمنٹ یعنی جو اڈلٹ سیلف سے آپریٹ کرنا ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. یو اسٹل ویری مچ اے چائلڈ. اور اگر ایکچولی ہمیں خواتین کو سکھایا بھی نہیں نا جاتا وہ، اس لیے کہ بھئی اگر یہ سیکھیں گی تو بہت بے باک ہو جائیں گی، انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی. وہی فیئر فیکٹر آیا نا کہ فیئر ہے کہ آپ اس کو دبا کے رکھیں، اگنورنٹ رکھیں تاکہ وہ اس طرف جائے نا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر غلط طریقے سے جاتے تو پھر بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے جب دنیا میں ٹیسٹ رکھے ہیں، ہم ان میں سے گزرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اس جگہ تک پہنچ ہی جاتے ہیں جو ہمارے لیے اللہ نے لکھی ہوتی ہے کبھی کبھی کوئی مشکل. لیکن پھر اس کا کوئی اسٹرکچر ہونا چاہیے، اور اسٹرکچر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ پہلے آپ کو یہ سکھائے کہ کب نہیں اس میں سے گزرنا اور کب گزرنا ہے، اور فیملیز کو بھی پتا ہو کہ کیا کام کرنا ہے. دیکھیں نا ہمارے کاٹ کے رکھتے ہیں بیٹیوں یہ. اچھا میں یہی بات پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ مرد حضرات
اس چیز کو کتنا مس یوز کرتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک طلاق کی بات کرنا ایک ٹول ہے کنٹرول کرنے کا, بات بات پہ دھمکی دینا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا, میں تمہیں طلاق دے دوں گا. میں نے دیکھا ہے کہ کئی خواتین پیرانوئڈ ہو جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میں نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے. یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے چھوٹے کام بڑے کام پہ مجھے یہ بات جو ہے وہ سنائی جاتی ہے. ہمارا دین اس سلسلے میں ایسے مردوں کے لیے کیا کہتا ہے جو اس قسم کی باتیں کریں؟ دیکھیں کنول جی, اس میں سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی کلیئرلی اس رشتے کو ایکسپلین کیا ہے, اور اس رشتے کا جو کور ویلیو ہے وہ ہے سکون. تو اگر آپ اس میں اتنا وہ کیا ہوتا ہے ڈر کا عنصر ڈال دیں گے اور اس جس کو کہتے ہیں گھٹنے آپ ٹکا کے رکھیں گے, یو آر یوزنگ ڈائیورس لائک اے وپ, اٹس ناٹ اے وپ. اور یہ ایک اللہ تعالیٰ نے نہایت مجبوری کی حالت میں ایک رحمت بنا کے یہ چیز ہمیں دی ہے, although کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے, لیکن اس حالت میں لیکن مرد اس کا مس یوز کرتے ہیں عورت کو سبمٹ کرانے کے لیے, اس کو کرش کرنے کے لیے, اس کو ہر بات منوانے کے لیے. تو اب یہ عورتوں کو اس چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے. اچھا سمل, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہی سینیریو ہے کہ ایک خاتون ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ ہر بات پہ تمہیں طلاق دے دوں گا, تم اس قابل نہیں ہو تمہیں رکھا جائے. وہ کیا کرے وہاں پہ, وہ اتنی ہیلپلیسنس میں ہوتی ہیں, she doesn't know how to handle that situation. کیا اس کو کرنا چاہیے؟ اس خاتون کو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جنہوں نے دینی ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں, وہ اس کی دھمکیاں نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, سو گرجنے والے برستے نہیں ہیں. اگر ان کو دینی ہوتی وہ کب کی دے چکے ہوتے. اور میں آپ کو بتاؤں جو مرد یہ کام کرتے ہیں نا, میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے اتنے سالوں کا کاؤنسلنگ میں کہ وہ اکثر طلاق سے زیادہ ڈرتے ہیں. ان کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ دے آر مور اسکیئرڈ کہ اگر اس نے لے لی تو میں کیا کروں گا. سو آپ یہ ایک بلینگ والی سچویشن بن جاتی ہے. تو آپ نے سب سے پہلے تو اس کو مینٹلی سیریسلی بالکل نہیں لینا. آپ اسٹیپ بیک کریں اس سچویشن سے اور ریئلائز کریں کہ اچھا کس کا فائدہ اور کس کا نقصان ہے. لیٹ سپوزنگ وہ آپ کو دے دیتا ہے, جس کو ہم CBT میں کہتے ہیں ورسٹ کیس سینیریو. ورسٹ کیس سینیریو ہے کہ بتائیں اگر انہوں نے دے دی تو کیا ہو جائے گا. اکثر جب میں انہیں یہ سوال کرتی ہوں نا تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں, تو فوراً کہتے ہیں ویسے واقعی اگر دے دی تو وہ تو مشکل میں پڑ جائے گا. ٹھیک ہے, اس کا گھر میں سنبھالتی ہوں, اس کی فیملی کا سارا کچھ میں کرتی ہوں, بچوں کی ہر ایک چیز, مجھے اس کے خرچے کا خیال ہوتا ہے کہ خرچ زیادہ نہ ہو. بچوں کو بار بار کہتی ہوں بابا اتنے پیسے دیتے ہیں, اسی بند کریں, بجلیاں لائٹ آف کریں. سو وہ ساری چیز جو میں اس کے لیے پرووائڈ کری ہوں, ہی از آلسو آن دا لوزنگ اینڈ. جب اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے تو سڈنلی شی فیلز امپاورڈ. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی اور وہ گھر کا بیسک سب کچھ کر کے کوئی احسان کر رہے ہیں. اچھا میں نے بھی بالکل ایسے ہی ہے, میرے پاس بھی جب بھی کوئی خاتون آئے اور بات کریں اور یہی ان کے دماغ میں پینک ہو, یعنی وہ نا بلنڈرز پہ بلنڈرز اس لیے کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کو ہر بات پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا ہسبینڈ مجھے طلاق نہ دے دے. تو میں ان کو کہتی ہوں آپ ایک دفعہ نا یہ فائنل آؤٹ کم سوچ لیں, بیٹھ کے نا میرے ساتھ ڈسکس کر لیں. وہ کہتی ہیں آپ کیسی بات کر رہی ہیں, میں تو آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں, میں گھر بسانا چاہتی ہوں. میں کہتی ہوں نہیں, پہلے آپ نا یہ فیئر نکالیں, آپ سوچ لیں ورسٹ کیا ہو جائے گا. اچھا وہ سارا ان کو امیجن کروا کے اس کے آؤٹ کم, اس کے لیے کیا کچھ آپ نے کرنا ہے. میں کہتی ہوں چلے اب ہم اس شادی شدہ زندگی پہ کام کرتے ہیں. اور پھر اگر وہ آپ کو اس کو ایز اے وپ, جیسے انہوں نے بڑا اچھا کہا, ایز اے وپ یوز کرتا ہے, تو آپ آرام سے پھر اس وقت کچھ نہ ریئیکٹ کریں جس وقت وہ یہ آپ کو تڑی لگا رہے ہیں, اس وقت کچھ نہ کہیں, اور بعد میں جا کے کسی اچھے ٹائم پہ ان سے کہیں کہ آپ اس وقت بات کر رہے تھے تو کیا آپ اس بارے میں سیریس ہیں یا اس وقت آپ غصے میں کہہ رہے ہیں. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ میں کرنا چاہوں گی کہ کچھ مرد جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں اور کچھ مرد کہتے ہیں کہ تم نے اگر یہ نہ کیا نا تو میں نے دوسری لے آنی ہے. یس, وہ دوسری آ جائے گی. تو مجھے اپنے بچپن کا نا ایک واقعہ یاد آتا تھا کہ ایک بچی تھی, وہ ہر وقت اپنی ماں کو تھریٹ کرتی تھی, گھر میں چوہے مار گولیاں تھیں کہ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی, مجھے یہ نہیں دلایا, مجھے وہ نہیں دلایا, میں نے کھا لینی ہے اور میں نے مر جانا ہے. ماں کو بلیک میل کر رہے ہیں. تو ایک دن نا ماں نے جار رکھا اور اس نے ساتھ جوتی اٹھائی اور اس نے کہا کھاؤ یہ گولیاں. بالکل اب دیکھیں مائیں بھی یہ کرتی ہیں نا کہ بات بات پہ جب کہتی ہیں کہ بچے بات نہیں سنتے اور وہ کچھ نہ کچھ اس میں پھر غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں. اچھا اب جب وہ اگر بات کرتی ہے, اگر ہسبینڈ اس کا ذرا غصے کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر دوبارہ تھریٹ کرتا ہے, تو وہ کیسے ڈیل کرے اس سے؟ تو پھر وہ اس کو کہہ سکتی ہے کہ دیکھیں طلاق جو ہے یہ ہم دونوں کا اکیلا معاملہ نہیں ہے, اس میں دونوں فیملیز بھی انوالوڈ ہیں, بچے بھی انوالوڈ ہیں, تو ہم اس پہ اگر آپ واقعی سیریس ہیں
تو پھر ہم اگر اس پہ بات کر لیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے, آپ کیوں دینا چاہتے ہیں اور میں لینا چاہتی ہوں کہ نہیں, اس پہ میں بھی ذرا سوچ لیتی ہوں, آپ بھی سوچ لیں, اینڈ لیٹس ڈسکس اٹ ود a few members from your family, a few members from mine, جو عقل مند سمجھدار. میک اٹ سیریس, میک اٹ سیریس. یہ ایسی عورت کہاں سے لائیں جو اتنی اسٹیبلٹی سے سیٹلڈ طریقے سے بات کرے. ہماری تو خواتین جو ہیں بیچاری وہ تو بوکھلائی ہوئی ہیں, پریشان ہیں, رو رہی ہیں. ڈاکٹر کنول سوال یہ کیوں بوکھلاتی ہیں؟ کیونکہ اس لفظ کو اتنا شیمفل, اتنا ٹیبو کر دیا گیا ہے کہ سنتے ہی آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے. آپ اس کو اگر نکاح کو ہم کانٹریکٹ کہنے لگ جائیں اور اس کو طلاق کو ہم کہنے لگ جائیں کہ ہاں اٹ ڈنٹ ورک آؤٹ, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں, نیگوسیشن کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں اچھا آپ کی یہ کنٹریبیوشن ہے, میری یہ کنٹریبیوشن ہے, پھر دونوں کو ہم ملا کے دیکھیں گے. آپ بالکل ایسے امیجن کریں جیسے دو لوگ آپس میں کوئی بزنس کر رہے ہیں اور وہ کوئی کروڑوں کا بزنس ہو, بہت اہم بزنس ہو, اس کے درمیان بات چیت کیسے ہوگی؟ کیا ایک دوسرے کو کانسٹنٹلی یہ کہتا رہے گا کہ میں تمہیں نکال دوں گا, اس سے وہ بزنس فلرش کرے گا, یا اس سے فلرش کرے گا کہ دونوں بیٹھ کے کہیں اچھا یہ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں, یہ تمہارے اینڈ کا کام ہے, یہ میرا ہے, یہ ہوگا تو آپ کے اوپر ذمہ داری جائے گی, اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر میرے اوپر آئے گی, اور پھر دونوں اس کی پاسداری بھی کریں. زبانی کلامی تو بہت لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن پھر پاسداری نہیں کرتے. یہ اسکل تب ہوگا نا جب ہم نے بچپن سے کسی کو سکھایا ہوگا, بتایا ہوگا, کچھ کام کروایا ہوگا. بچیوں کو اکوپ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جو خاتون ہمیں سن رہی ہے نا, میں چاہتی ہوں کہ وہ یہ اسٹیبل خاتون بنے. میری یہ بات سن کے ان کو یہ نہ لگے میں تو یہ نہیں ہوں, وہ یہ کہ میں ایسی کیسے بن سکتی ہوں. بالکل. اور پھر وہ دیکھیں اے آئی ٹولز ہمارے پاس ہیں, گوگل ہمارے پاس ہے, یوٹیوب, ہم یوٹیوب کی توسط سے ہی اپنی آڈینس سے مخاطب ہیں, اس میں کریں ہاؤ ڈو آئی بیکم اے وومن ہو از ناٹ اسکیئرڈ ایزیلی, ہو کین سٹ اینڈ ہیو a controlled, managed, emotionally intelligent conversation. پھر آپ دیکھیں 6 مہینے میں, سال میں, 1.5 سال محنت کر کے آپ ادھر پہنچ ہی جائیں. بالکل آپ پہنچ سکتی ہیں انشاءاللہ. اچھا, میرے پاس ایک کیس تھا ایسا جس میں ہسبینڈ وائف کی بہت لڑائی ہو رہی تھی, بہت آپس میں کانفلکٹ ہو رہا تھا, اور اس طرح کے سملر کیسز آپ نے بھی ڈیل کیے ہوں گے اور آتے بھی رہتے ہیں. اب کیا ہوا کہ اتنی لڑائی ہو رہی تھی کہ فائنلی انہوں نے کہا کہ جی ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. اچھا, جب وہ کانفلکٹ اتنا بڑھ گیا تو ہسبینڈ کیا کہتا ہے ایک دم سے کہ اس نے وہ ایک اسے کہتے ہیں کھیلا, کارڈ کھیلا, بالکل ایک اپنا رول چینج کیا, اور ایک دم سے کہتا ہے کہ میں تو جی اس کو طلاق نہیں دوں گا. اور یہ بات ان کی وائف نے مجھے پہلے کہی بھی تھی کہ وہ 2 دن پہلے میرے سے زبردست لڑائی کر رہا تھا, اور اس لڑائی میں اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں تم ناک رگڑواؤں گا, میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا, اور اگر تم نے جانا ہے تم خود جاؤ گی, اور جب تم جاؤ گی اور تم خلا لوگی تو سارا خاندان اس کو پتا ہوگا کہ تم نے یہ فیصلہ کیا, اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ اس کی ریپرکشن تھی. تو مجھے وہ کہتا ہے کہ جی میں تو اس کو طلاق نہیں دوں گا کیونکہ میں تو اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ نہیں رہنا چاہتی, پھر یہ کھلا لے لے. اچھا, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو 2 چیزیں دی ہیں اس میں, ہمارے دین میں آیا ہے کہ ایک طلاق ہے اور ایک خلا ہے. پہلے تو آپ یہ ایکسپلین کریں ان میں فرق کیا ہے. دوسرا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مطلب اوور آل ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, اور یہ کب ایک عورت جو ہے اس کو خلا کی طرف جانا چاہیے, اور مرد کیوں خلا کے لیے خواتین کو اتنا زیادہ مجبور کرتے رہتے ہیں. کنول جی, وہ تو بڑا ہی آبویس ریزن ہے کہ کیوں مجبور کرتے ہیں, کیونکہ خلا میں آپ کو مہر واپس کرنے کی وہ ہے اجازت ہے اور کر دینا چاہیے. لیکن اگر آپ یعنی عورت کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے نا, عورت کو ایک کمپرومائزنگ پوائنٹ پہ آنا ہوتا ہے, جس میں مطلب جس وقت مہر لکھا جاتا ہے نا, تو یہاں پہ ہمارے معاشرے میں آدمی اپنی جیب نہیں دیکھتے, بہت بڑھ کے اس وقت شو آف کے لیے میں نے گھر لکھ دیا, میں نے یہ لکھ دیا, میں نے اتنے تولے سونا لکھ دیا, اس وقت وہ کر جاتے ہیں اپنی شان بڑھانے کے لیے. پھر اس کے بعد مہر کا کوئی ذکر نہیں آتا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے مہر کا ذکر کا تعلق نکاح سے نہیں, مہر کا تعلق جو ہے وہ انہوں نے طلاق کے ساتھ بنا دیا, اور طلاق میں دے آر باؤنڈ ٹو گیو اٹ ٹو ہر. تو وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی چلو ہمیں ہماری مہر سے جان چھٹ جائے گی کہ ہمیں وہ نہیں دینا پڑے گا. اور وہ یہ ریزن ہے. دیکھیں ایک اور ریزن بھی تو ہے کہ سوسائٹی میں وہ کہیں گے میں تو رہنا چاہتا تھا, میں تو اچھا آدمی ہوں, یہ بری ہے نا, یہ مجھے چھوڑ کے گئی ہے. بچوں کو بھی آپ بتائیں گے کہ دیکھو تمہاری ماں ایسی تھی, اس نے خلا لی,
میں تو نہیں تمہیں چھوڑنا تو چاہتا تھا. اب یہ اس کو یہ ایک شو پیش کر رہا ہے نا کہ میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. دراصل اب یہ دیکھیں اگین وہ معاملہ آ کے ختم ہوتا ہے آپ کا جو تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے اپنے دل سے پوچھیں کہ جی یہ بندہ مجھے رکھنا چاہتا ہے یا یہ ساری اسٹریٹجیز مجھے بگانے کی کر رہا ہے. چاہے وہ وربلی نہیں بھی کہہ رہا, وہ ایسے طریقے کار اختیار کر رہا ہے کہ بھاگنے پہ مجبور ہو جائے انسان. بالکل ایسے. آپ کا کیا خیال ہے سنبل کہ کیوں نہیں ایک عورت اگر وہ اتنی تنگ ہو رہی ہے اور اسپیشلی طلاق کا پروسیس بھی وہ اتنا مشکل بنا رہا ہے اس کے لیے, تو وہ آپٹ کرتی کہ میں جو ہے یہ خلا لے لوں؟ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا اس مسئلے میں کہ وہ بلیم نہیں لینا چاہ رہی ہوتی, اور اگر جس چیز کو ہم اوائڈ کرتے ہیں وہ چیز اکثر ہماری زندگی میں پھر بھی آ ہی جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. جتنا وہ اس کو اوائڈ کرتی ہے اتنا ہی شوہر کہتا ہے کہ تم کرنا چاہتی ہو, تم یہ کرنا چاہتی ہو, اتنا ہی اس کو بلیم کرتا ہے. سو میرے خیال سے ہمیں ان چیزوں سے بالا تر ہو کے اپنے زندگی کا ایک روڈ میپ بنانا چاہیے اور اپنے مفاد کو دیکھنا چاہیے. 10 سال بعد, 15 سال بعد, 20 سال بعد میری زندگی کی جو اس وقت جو چل رہی ہے, کیا میں اسی میں آگے چل کر مینٹلی اسپرچولی میں کیسی ہوں گی آگے چل کر ایموشنلی. سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یو ول ناٹ بی بیٹر آف, تو پھر آپ اس کی فکر نہ کریں. دیکھیں آپ شارٹ ٹرم میں بلیم آپ کو ویسے بھی ملنا ہی ملنا ہے. اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو بلیمنگ قسم کے لوگ ہیں تو آپ ایسے بھی وہ آپ کو کر دیں گے. جس نے کرنا ہوتا ہے وہ ریزن ڈھونڈ لیتا ہے. میں تو اکثر نا کوئی میرے سے پوچھے, میں کہتی ہوں ایسے موقع پہ آپ کو پتا چلے گا کہ کون آپ کو ہیلدی سپورٹ دے سکتا ہے اور کون جو ہے وہ آپ کی لیگ پولنگ کرے گا. آپ کے سامنے نا لوگوں کے بیہیویئرز آ جائیں گے, وہ تفریق کلیئر ہو جاتی ہے جب بھی آپ ایسی کسی سچویشن میں جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے بالا تر ہو کے سوچنا چاہیے. آپ 10 سال یہ سوچتے ہوئے کہ میں بلیم نہ لوں, اس لیے آپ اس کے اندر رہیں, آپ کی ذہنی حالت اور خراب ہو جائے اور آپ اور ایسی حرکتیں کریں کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں خطرے میں پڑ جائیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے, اس میں کوئی وزڈم نہیں ہے. سو ہمیں ان چیزوں سے بالا تر ہو کے اپنا ایک فیصلہ کرنا چاہیے, اپنا اچھا اور برا شارٹ ٹرم میں بھی لانگ ٹرم میں بھی اس کو گیج کر کے پھر ہم یہ فیصلہ کر لیں اور اس کی پرواہ نہ کریں. خلا کا ایک اور ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا پروسیس کیا ہے. جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو وہ بھی ایک فیئر آف ان نون ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسی بندے کے پاس جا کے اس کی منتیں کرنی ہے کہ مجھے پلیز چھوڑ دو اور وہ نہیں چھوڑے گا تو میں اور لٹکی رہوں گی, تو یہ ایک ایموشنل ابیوز کی سچویشن. ہاں جی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ طلاق بھی مرد کی طرف سے انیشیٹ ہوگی اور خلا بھی مرد کی طرف سے انیشیٹ ہوگا. You have to beg someone, آپ پھر سے ان کو جا کے کہیں گے. تو جو بندہ آلریڈی آپ کو اپنی ایموشنل اور فائنینشیل ضروریات کے لیے تڑپاتا ہے, اب میں نے پھر سے اس کے پاس واپس جانا ہے ان چیزوں کو مانگنے کے لیے, تو یہ بھی ایک بہت ڈیفیکلٹ سچویشن آپ کے لیے ہو جاتی ہے. سو امپاورمنٹ جو ہے نا وہ اس سے آتی ہے کہ آپ کو اپنے رائٹس پتہ ہوں, چاہے آپ اس کو نہ لیں, آپ کو پتہ ہو اور آپ اس کے حساب سے پھر کسی چیز کو پتہ ہونے کے باوجود نہ کریں. یہ آپ کو چیز امپاور, یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں نا یہ بھی پرابلم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک لڑکی کو ایجوکیٹ کر دیں گے اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے کیا رائٹس ہیں, میرا دین کیا دیتا ہے یا اسٹیٹ کیا دیتا ہے, تو وہ مس یوز کرے گی. جبکہ اگر ہم دین کے حساب سے کسی کو سمجھاتے ہیں تو اس کو پتا ہو تو اس کے اندر ایک سیٹلمنٹ آتی ہے کہ میرے پاس ایک آپشن ہے, ایک بیک اپ پلان ہے. دیکھیں ہماری جو ہے نا پوری سوسائٹی اسی پہ بیسڈ ہے کہ اگر ہم چیزیں بتا دیں گے تو وہ کیا کریں گے, وہ اس کو مس یوز کریں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پہ پیدا کی ہے نا, تو بیسکلی ہم لوگ اچھا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ ہمیں کہتی ہے سائیکالوجی کی جو ہماری بیسک نیت ہوتی ہے نا وہ اچھا کرنے کی ہوتی ہے. جو بندہ گڑبڑ بھی کر رہا ہوتا ہے, اگر آپ اس سے پوچھیں وہ آپ کو بڑی اچھی جسٹیفیکیشن اس کی دے گا. سو وی ڈونٹ گیٹ اپ ان دی مارننگ اینڈ سے کہ آج میں نے بڑا برا کرنا ہے. مطلب عموماً ہماری تھاٹ پروسیس یہی ہوتی ہے کہ میں اچھا کرنا چاہتی ہوں. سو جب ہم لوگوں کو انفارمیشن پوری دیتے ہیں پھر وہ انفارم ڈیسیژن کرتے ہیں. اچھا, یہاں سے مجھے یہ بھی خیال آ رہا ہے آپ کی بات سے کہ اس کا مطلب ہے جو ایک مرد طلاق دینا چاہ رہا ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ اپنی کسی مینٹل سٹیٹ اور اپنے گھر کے حالات اور اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, اس کی بھی اگر ایجوکیشن صحیح ہوگی کہ عورت کی عزت کیسے کرنا ہے. یہ جو ہم پیٹریارکل سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کا اتنا نقصان ہے, صرف عورتوں کو نہیں ہے, مردوں کو بھی اس کا بہت نقصان ہے. مرد ایموشنل ڈیپتھ سے محروم رہ جاتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ کلوزنس سے محروم رہ جاتے ہیں, اپنی بیوی کو ان کا پورا حق اور پھر اس کی کمپینین شپ سے لطف اندوز ہونے کا موقع وہ کھو دیتا ہے. سو وہ بھی اپنی ایک ادھوری زندگی گزارتا ہے. تھوڑا سا سیرت کی طرف جاتے ہیں. اگر ہم اس ٹائم میں چلے جائیں جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے ایسے کیسز آتے تھے
تو وہاں پہ جو اس قسم کے معاملات تھے طلاق سے ریلیٹڈ، اس کو کیسے حل کیا جاتا تھا؟ ان کو جی بڑے وزڈم کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کیسز کو حل کرتے تھے، اور ہر طریقے کا ہر جس کو کہہ لیں ایگزامپل ہمیں وہاں سے مل جاتا ہے. جیسے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہوئے تھے کسی جگہ، تو ان کی پیچھے سے ڈائیورس ہو گئی فاطمہ بنت قیس کی، تو انہوں نے ویٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں تو میں پھر اس کے بعد میں جا کے پوچھوں، بیکاز ان کو رولنگز کا اور ساری چیزوں کی کلیئرٹی نہیں تھی. تو وہ جب گئیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل کے ساتھ، اس میں کوئی نہیں کہ ہائے وائے کہ طلاق جیسے ہمارے یہاں کوئی کرو تو لوگ رونا دھونا ڈال دیتے ہیں، یہ کیا افسوس کرنے جاتے ہیں جیسے. اچھا، اب ایک اور بھی کیٹیگری آ گئی ہے جو سیلیبریٹ کرتی ہے. یعنی ہم نے دو ایکسٹریم بنا لیے. وہ اکثر انسٹا پہ نظر آتا ہے کہ جی کیک کاٹ رہی ہیں اور پارٹی ہو رہی ہے، کیا کہ جی ڈیورس کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں. دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے تو کلیئرٹی دی کہ جی اب وہ شخص، عدت کا ٹائم گزر گیا تھا، وہ تمہارے نان نفقے کا ذمہ وار نہیں ہے، اب نا ذمہ دار نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے فیوچر کے بارے میں نصیحت کی کہ جی اس طرح میرے پاس صحابہ کے اور بھی پروپوزلز ہیں، تو اگر آپ چاہیں اور آپ کو جو سوٹیبل لگے، یعنی کہ موو آن نہ ہو کہ یہ اب طلاق ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے دس از دا اینڈ آف لائف، آپ کو کوئی وہ نہیں ملی. تو اس والے پرٹیکولر واقعے سے یہ دو چیزیں کہ ایک آپ کے پاس طلاق کی کلیئرٹی ہونی چاہیے، بلیم شفٹنگ وہ یہ کرتا میں یہ کرتی کہ بھائی اب یہ ہو گیا اور دس از اٹ، اور دوسرا یہ کہ ناؤ موو آن. ٹھیک ہے. سیرت کی روشنی میں مجھے بتائیے گا کہ جو گھر کے بزرگ ہوتے ہیں دونوں طرف، ان کا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیں گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کو ایک تو بائسڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جس سے بیٹا ہے تو بیٹے کی ماں اس کی اسی کی تعریفیں کرے، اسی کی سائڈ لے اور ہر قصور بہو کا ہے. اور جو لڑکی کے ماں باپ ہیں وہ کہیں کہ جی ہر برائی داماد کی ہے اور میری بیٹی پاک صاف ہے. دونوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. دونوں کی طرف سے دیکھیں تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. یہ پرسنٹیج میں فرق ہو سکتا ہے کہ ایک کا 1% حصہ ہے، دوسرے کا 9% ہے 10% میں سے، لیکن ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ جو گھر کے بڑے ہیں ان کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک کہ وہ باعث نہ ہو کہ یعنی کہ وہ بالکل فیئر معاملہ کریں، اور دوسرا یہ کہ وزڈم کے ساتھ. اس وقت اگر وہ اپنے ایموشنز کے اوپر قابو نہیں رکھیں گے تو پھر معاملہ بگڑ سکتا ہے، اور بڑوں کو یہ کردار ایز اے لاسٹ ریزورٹ ادا کرنا چاہیے. اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گی کہ ابھی ریسنٹلی میرے پاس کئی کیسز ایسے آئے ہیں جس میں ماں نے خود کہا ہے کہ میری بیٹی کی غلطی زیادہ ہے، اور بہت کیسز میں لڑکی کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہاں میری بیٹی نے پراپرلی ڈیل نہیں کیا ہے، میچورٹی زیادہ تھی میری بیٹی کی طرف سے. تو اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ دونوں سائڈز میں سے ایک بندہ جو ہے وہ زیادہ مس مینج کر رہا ہے اور دوسرا بہت برداشت کرنے کے باوجود بھی پورا نہیں پڑ رہا اس ریلیشن شپ کو، تو وہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے یوزلی، اسپیشلی اگر کافی ٹائم گزر جائے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو کہہ بھی دیں گے تو آپ حق بات کریں، صحیح بات کریں، صحیح جگہ پہ اپنا وزن ڈالیں. بالکل ایسے ہی ہے. بجائے اس کے کہ آپ اسی میں پڑے رہیں کہ وہ میرا یہ ہے، میرا رشتہ دار ہے تو یہ ہے. اچھا، روز ہوتا ہے کہ وہ ایک پوری پنچت بیٹھ جاتی ہے اور لگاتار گھر میں ڈسکشن کر رہے ہیں، تیزیاں دکھا رہے ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں تھوڑا سلو ڈاؤن کر دیا کریں. یہ پروسیس ایسا ہے نا، جذباتی ہو کے نہ حل کریں، اس کو سلو ڈاؤن ہونے دیں تاکہ آہستہ آہستہ آپ کے جذبات سیٹلڈ ہوں، پھر آپ فیصلے کریں. اور یہ بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دونوں ہی اچھے لوگ ہیں لیکن ان کی بن نہیں رہی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو پبلک فیس ہوتا ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے فرام آور پرائیویٹ فیس. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت اچھے دکھائی دیتے ہیں وہ پرائیویٹلی اتنے اچھے نہیں ہوتے. تو ہم اچھا گمان کر سکتے ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، اللہ عالم، اور اس کے بارے میں ہم اچھی بات ہی کہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں مرضی. پلس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پرائیویٹ میں پبلک میں ایک مطلب اچھے ہوں لیکن پھر بھی آپ کی آپس میں نہیں بن رہی. اچھا، اس کی سیرت میں بڑی اچھی ہمیں مثال ملتی ہے کہ دونوں ہی بہت عالی شان ہیں، دونوں ہی بہت اچھے ہیں. بالکل. زید بن حارثہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں بس کچھ کوئی نہیں تھا، دونوں بے مثال شخصیتیں تھیں. تو اب ہم کہیں کہ ان میں یہ تھا، بس یہ تھا کہ تھوڑا سا مینٹل کمپیٹیبلٹی کی کمی تھی، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ ایک سلیو اس میں رہتے ہیں تو آپ کی مینٹیلٹی اور ہوتی ہے. وہ بڑے ایک ہائی فائی فیملی کو بلونگ کرتی تھی، ان کی مینٹیلٹی اور تھی. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، دونوں ہی بہت اچھے تھے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا سنبل کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایک عورت جو ہے وہ کون سے کامن بلنڈرز کرتی ہے
پری ڈیورس, ڈیورنگ ڈیورس, آفٹر ڈیورس؟ بڑا ہی اہم سوال, اور اس کا بہت سمپل جواب تو نہیں ہے, لیکن میں کوشش کروں گی کہ تھوڑا سا بتا سکوں جو ہوتا ہے. پری جو ڈیورس ہے اس میں سب سے بڑی غلطی جلد بازی ہے, سب سے بڑی, کہ اگر آپ نے فیصلہ کر بھی لیا ہے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو سڈنلی ڈو سم تھنگ. یعنی آپ نے رونا دھونا نہیں ڈالنا اور وکٹم مینٹالٹی میں نہیں جانا. آپ کہیں کہ ہاں ایک چیز ہے جس پہ میں نے بڑی محنت کی, اور آپ اپنی اس ایفرٹ پہ خوش ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے واقعی وہ ایفرٹ اپنی پوری کی ہے اور اس پورے پروسیس کو گزار دیا تو اس پہ آپ خوش ہو سکتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری محنت کی, اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے, اللہ تعالیٰ ہمدرد ہے, اور وہ ہماری جو ہے اچھائیوں کو, چاہے اس کا جو بھی نتیجہ نکلے, اس کو اگنور نہیں کریں گے, اس کو وہ نہیں کریں گے, رد نہیں کریں گے. سنبل اس کو کہتے ہیں حجت تمام کرنا. جی, آپ نے حجت تمام کر دی. اب آپ اپنی ایفرٹ کے اوپر آپ نے خیر خواہی کی اگلے کے ساتھ, اپنے ساتھ بھی کی, سب کے ساتھ جو کنسرن لوگ ہیں, تو اپنی ایفرٹ پہ خود کو شاباشی دے سکتے ہیں آپ, چاہے جو بھی آؤٹ کم. فیملی کا کیا رول ہوگا؟ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ فیملی جو ہوتی ہے اس کی انٹرفیئرنس جی وہ اس ڈائریکشن میں زیادہ لے کے چلی جاتی ہے؟ کئی دفعہ دیکھیں اسلام ہم بالکل بھی یہ ایڈوکیٹ نہیں کرتا کہ یہ ایک خاوند کا اور اس کی بیوی کا پرسنل معاملہ ہے, ٹھیک ہے. اس میں فیملی کا انٹرفیئر کرنا یعنی غلط انٹرفیئر کرنا کہ اس کو طلاق دو, یا یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حق دیا ہے. ہمارے پاس اس کی نا ایک بڑی اچھی مثال ملتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہوں نے کچھ اپنی جو بہو تھی, کوئی ایسی چیز تھی جو حضرت عمر کو ناگوار گزری یا پسند نہیں آئی, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ریکویسٹ کی کہ جی اس کو آپ طلاق دیں. تو انہوں نے فلیٹ ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا جی نہیں, مجھے تو اس سے محبت ہے. تو یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جی آپ کے جو پیرنٹس کی خواہشات ہیں وہ بالاتر نہیں ہوں گی میری میرٹل لائف کے اندر. ہمیں تو یہاں پہ وہ والی بات بتائی جاتی ہے کہ جی نماز بھی توڑ کر آ جاؤ والدین کے پاس, جہاد پہ بھی آپ نے نہیں جانا. تو بلکہ علماء تو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی جو آپ کی وائف کے ساتھ جو اس کو آپ خرید کے دیتے ہیں, جو اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرے, اور آپ پولائٹلی عزت کے دائرے میں پیار محبت کے ساتھ آپ کی والدہ ہیں والد ہیں, آپ ان کو یہ چیز ایکسپلین کریں کہ جی یہ آپ کا وہ دائرہ ہی نہیں ہے جس میں آپ. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا یہ میں جاننا چاہوں گی کہ آپ سے ارم کہ یہ طلاق کو مس یوز جو کیا جاتا ہے وہ کہاں کہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے؟ مس یوز یہی کیا جاتا ہے, پہلا تو جو ہم وہی کہتے ہیں کہ جی تھریٹ جو ہوتا ہے ایک, کہ جی اس کو تھریٹ کرنا. اسی طرح کئی عورتیں بھی اس کو مس یوز کرتی ہیں. اسپیشلی آپ دیکھیں کہ ویسٹرن ممالک میں جہاں پہ طلاق کے بعد عورت کو بہت بینیفٹس مل جاتے ہیں, تو وہ وداؤٹ اینی ویلڈ ریزن, وہ ریزن سپرفیشلی کریٹ کر کے اور پھر طلاق کی بات کرتی ہیں تاکہ ان کو وہ بینیفٹس مل جائیں. تو یہ پھر مس یوز ہی ہونا ہوا. بالکل بالکل اس طرح. اور اسی طرح ایک مس یوز یہ بھی ہے کہ جی جو ریزن ہے وہ کوئی ایسا ہے کہ جی آپ کو کوئی پیئر پریشر ہے, کوئی آپ کی فرینڈز ہیں کہ اچھا میں تو ہر سال جاتی ہوں ابراڈ, میں ٹرپ لگاتی ہوں, تم نہیں جاتی, تم اس بندے کے ساتھ رہ رہی ہو, چھوڑو اس کو, یا میں نے چھوڑ دیا ہوا ہے تو تم بھی چھوڑو. ہاں, تو وہ بھی پھر غلط اس میں آ جاتا ہے کہ کسی کو غلط ریزنز کی وجہ سے پمپ کرنا. بالکل. کیا لگتا ہے سنبل آپ کو کہ کچھ خواتین جو ہیں دے سیٹ دیم سیلف اپ فار ڈیورس, یعنی وہ نہ چاہتے ہوئے اس راستے پہ چل پڑتی ہیں اور ایسے بلنڈرز کرتی چلی جاتی ہیں کہ وہ انیویٹیبلی ہو جائے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. جنریشنل ٹراما اس میں بڑا رول پلے کرتا ہے. اگر آپ نے اپنی والدہ کو بہت وہ دیکھا ہے, ایز اے وکٹم دیکھا ہے اور بہت دکھی دیکھا ہے, تو پھر کہیں نہ کہیں آپ اس کا بدلہ لیتے ہیں اپنے ان لا سے اور اپنے ہسبینڈ سے, اور یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہوتی ہے کیونکہ آپ ان کو ایسا ایک کرائٹیریا دے رہے ہوتے ہیں جس کو کوئی بھی فلفل نہیں کر سکتا, جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو وہ جو ہے نا, آپ اپنے آپ کو یو سیٹنگ یور سیلف اپ فار فیلئر. اسی لیے ہم ہمیشہ ڈیورس سے پہلے جو تھراپیوٹک پروسیس ہے اس کا مشورہ ہمیشہ دیتے ہیں, تاکہ آپ پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں کہ کیا میں کوئی ایسی چیز کی ڈیمانڈ تو نہیں کر رہی جو کہ بالکل دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یا اگلا بندہ دے ہی نہیں پا رہا, میں ایسی چیز اس سے مانگ رہی ہوں جو کہ وہ دینے کے قابل نہیں ہے. اچھا, ٹراما بانڈنگ کے بارے میں کیا کہیں گی؟ طلاق لے رہی ہیں اور اب اسی کو یاد کر کر کے رو رہی ہیں. ٹراما بانڈ کو بریک کرنے کے علاوہ, یعنی آپ کے پاس جب تک آپ نے ٹراما بانڈ کو بریک نہیں کیا, آپ نے ڈیورس لے بھی لی نا, تو یو آر مینٹلی میرڈ.
آپ اسی تکلیف اسی اذیت میں سے گزرتے رہیں گے چاہے 10-15 سال گزر جائیں. یہ ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے ٹراما بانڈ جو کہ ایڈکشن کی طرح ورک کرتی ہے. جیسے گیملنگ کی ایڈکشن ہوتی ہے نا, ٹراما بانڈ ورکس ایگزیکٹلی لائک دیٹ. اس کے پیچھے جو سائیکولوجیکل فینومینا اس کو انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ کہتے ہیں. جو ناظرین ہیں وہ اگر اس کو گوگل کریں تو بہت اچھی اس کو اس کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی کہ وہ جو ہے اس میں آپ کا برین اس چیز کو اسی طرح کریو کرتا ہے جیسے ہم کسی ایڈکشن کو کرتے ہیں. کوئی ڈرگ ہے یا کوئی گیملنگ یا اس قسم کا کوئی بیہیویئر ہے, اس کو ہم کرتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ جس نے ہمیں اتنی تکلیف دی, جو جس بندے کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں تھا ایک چھت کے اندر, اور اب میں اسی کو یاد کر کر کے تڑپتی ہوں. And very often it is because of a trauma bond. So this is something جو کہ بریک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے کوئی بہت مشکل سٹیپس نہیں ہیں, لیکن کنسسٹنٹلی جیسے ایڈکشن سے باہر آتے ہیں نا, اس میں سے بھی باہر آنے کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا ارم کہ اسکالرس کا کیا رول ہونا چاہیے اس سلسلے میں, اور ہمیں کیوں ایسے فیل ہوتا ہے؟ کیا اس میں حقیقت ہے کہ فیمیل وائس نہیں ہمیں نظر آتی؟ یعنی مردوں کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے, ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ عورت کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے, اس کو کتنا صبر کرنا چاہیے, اس کو کتنا اپنے شوہر کے شکر گزار ہونا چاہیے. لیکن ہمیں کتنی آوازیں نظر آتی ہیں جو کہ مردوں کو یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ بھئی تم نے اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہے. یعنی ہمیں اسکالرز نظر آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہوئے, لیکن بیلنس کیوں نہیں نظر آ رہا, اور اسکالرز کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ دیکھیں اسکالرز بھی ہماری طرح انسانی ہوتے ہیں, ان کی بھی نیچر کسی کی کمپیشنیٹ ہوتی ہے, کسی کی نہیں اتنی کمپیشنیٹ ہوتی ہے. آخر انسان ہے ہماری طرح جیسے ہم لوگ ہیں. تو میں نے تو دیکھا ہے کہ جن اسکالرز کے اندر کمپیشن ہے وہ ضرور مطلب وہ دونوں بوتھ سائڈز آف دا پکچر دکھاتے ہیں. ہاں جی. لیکن جو بائسڈ ہو جاتے ہیں وہ پھر ون سائڈ آف دا پکچر دکھاتے ہیں. اور اگر بتاتے بھی ہیں تو وہ عموماً زیورات اور گفٹس اور ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں, اور بہت کم خواتین ایسی ہیں جو رسپیکٹ کے بغیر زیورات پہ خوش ہو جائیں گی. ہاں جی, وہ تو کہتی ہیں رکھ لے, اکثر یہی کہتی ہیں مجھے نہیں چاہیے. سو اگر ہم فیمیل وائس کی بات کریں تو فیمیل وائس ہی کہتے ہیں ہمیں کوئی بڑے جسچرز نہیں چاہیے. بہت آفن آپ کو نظر آئے گا خواتین بھی کہتی ہوئی کہ وہ اگر کنسسٹنٹ بیہیویئر رکھے, مسکراتا چہرے لے کے آفس سے آئے اور اپنی بات پوری کرے. کمیونیکیشن آج کل بالکل مفقود ہو گئی ہے, بالکل کمیونیکیشن نہیں ہے. سو وہ ہم سے بات کرے, فون پہ رہتا ہے, لڑکیوں سے باتیں کرتا رہتا ہے, دوستوں کے ساتھ ایسے ہمیں بھگاتے ہیں جیسے بس چلو یہ بات نہیں ہو سکتی, اور وہ کہتے ہیں اس بات کا کبھی موقع نہیں آتا. سو اگر وہ بندہ آپ کو کہہ دے کہ ہاں میں بھی بہت تھکا ہوں, ہم ویکینڈ پہ بات کریں گے, سیٹرڈے کو بات کریں گے, چلے ہم اپنے کوئی ریچولز رکھ لیں. پلس یہ کہ میں ہمیشہ لڑکیوں سے پوچھتی ہوں, خواتین سے بھی جب وہ بات کی کرتی ہیں کہ میں کہتی ہوں آپ نے کیا بات کرنی تھی, تو وہ باتیں کہ وہ پلمبر کو بلانا تھا اور فلاں کام. میں کہتی ہوں وہ تھکا ہوا آیا ہے, آپ اس وقت یہ باتیں نہ کریں, آپ پیار محبت کی باتیں کریں, اس کو ویکینڈ کے لیے رکھ لیں, جس ٹائم پہ وہ فریش ہے اس وقت کر لیں یہ بات. بالکل صحیح. سو ایک جو ابھی میں نے بات کی ریچولز جو ہے نا وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جیسے ریلیجن میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تو تھرو آؤٹ رہتا ہے, لیکن ریچولز ہمارے اوپر فرض کر دیے گئے, نماز, روزہ, اس کے علاوہ آپ جتنا کرنا چاہیں ضرور کریں. اسی طرح شادیوں میں ریچولز, روز رات کو 10 منٹ کی واک, یا ہر سیٹرڈے کو ایک ڈنر, یا پھر اس اپنے گھر کے اندر ہی آپ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی نے کوئی بہت پیسے لگانے, کوئی آؤٹنگ مہینے کے آخر میں آپ ڈے ٹرپ پہ چلے جائیں بچوں کے ساتھ, وائف کے ساتھ. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا جو ریچولز ہیں, اس میں اگر کوئی بندہ آپ کو اگنور بھی کر رہا ہے یا آپ سے بات نہیں کر رہا تو یو ہیو سم تھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو, کہ اس وقت میں یہ بات بھی کر لوں گی, ایموشنل جو مجھے سپورٹ چاہیے وہ بھی مجھے مل جائے گی. لیکن جب وہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں پھر آہستہ آہستہ جیسے ہماری فون کی بیٹری وہ ہوتی ہے نا ڈرین ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر جب وہ چیز سالوں پہ جاتی ہے وہ اتنا نیگیٹو میں چلی جاتی ہے کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اس پروسیس کو ریورس کر سکتی تھی وہ بھی پھر ہمارے پاس وہ گنجائش نہیں رہتی. ایک امپاورڈ ڈیورسڈ خاتون کا ایک پروفائل کیسا ہوگا؟ جی بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا ڈاکٹر کنول. ایک جو ایموشنلی امپاورڈ ڈیورس خاتون ہوگی نا, سب سے پہلے تو وہ وکٹم مینٹالٹی کے اندر نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, کہ میرے ساتھ ہی بڑا ظلم ہو گیا اور بس جو میں نے اتنا بیج بویا تھا وہ درخت نہیں بن سکا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر قسم کے ٹیسٹ رکھے ہیں, بالکل, اور کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو ہم بھرپور کوشش کے باوجود بھی وہ ورک آؤٹ نہیں کرتی, اور ہمیں پھر اس میں سے لیسن پک کر کے موو آن کرنا ہوتا ہے. تو وہ وکٹم مینٹالٹی میں نہیں رہتی بلکہ موو آن کرنے کی طرف جاتی ہیں.
سو موو آن کرنے کی ان کی مینٹالٹی ہوتی ہے جس میں اب وہ اپنی زندگی کو ایک نئے طریقے سے گزارنے کے اوپر سوچ رہی ہیں کہ اب میری زندگی کا مقصد کیا ہوگا. یعنی اب جب میں شادی میں سے نکل آئی ہوں تو آپ نے ایک نیا روڈ میپ بنانا ہے, آپ نے اپنی زندگی کا کوئی ڈیپ میننگ تلاش کرنا ہے, پرپز تلاش کرنا ہے. اگر بچے ہیں تو ان کے سے ریلیٹڈ وہ پرپز ہو سکتا ہے, لیکن بچے ہوں بھی, ان سے ریلیٹڈ پرپز ہو بھی, تو اپنی زندگی کا بھی کوئی مقصد آپ کا اس سے بالا تر ہو کے ہونا چاہیے. اس کے علاوہ وہ اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر بہت انویسٹڈ ہوتی ہے, اپنی جذباتی صحت کے اوپر بہت انویسٹڈ ہوتی ہے, اور کوئی موقع نہیں گواتی کہ وہ اس کے بارے میں سیکھے. میں یہ کہتی ہوں وہ جو ہے نا یہ, ہاں جی, میں یہ کہتی ہوں کہ جہاں پہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, لوگ مجھے شاید اس طرح دیکھ رہے ہیں, ان نظروں کی بھی وہ پرواہ نہیں کرتی. کوئی پرواہ اس لیے نہیں کرتی کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. اگر آپ اپنے وقت کو ایک خاص پرپز کے لیے گزار رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہوتا کہ کون کیا سوچ رہا ہے آپ کے بارے میں. یو ٹو بزی. سو اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں لگائیں, اور اگر وہ نہیں بھی چلی شادی تو شادی نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوگا, وزڈم دی ہوگی آپ کو, ایک وہ دیا ہوگا, ایک لانگ ٹرم ویژن آپ کو دیا ہوگا, آپ کو یہ پتا چلا ہوگا کون سی چیزیں ورک نہیں کرتی, اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے, اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے, آپ معاشرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ لیتے ہیں, آپ کے بہت سارے اچھے فرینڈز بنے ہوں گے, آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ اچھا ٹائم بھی گزارا ہوگا, اس کو بھی آپ چیریشڈ ہی رکھیں چاہے وہ اب نہیں ہے. سو یہ جو آپ کے پاس ایک بیلنسڈ ویو آتا ہے نا, وہ آپ کی امپاورمنٹ میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے. اچھا, میں نے تو آپ کی دیکھی ہیں, میں نے نا کچھ جس کی آپ بات کر رہی ہیں, میں نے اپنی لائف میں کوئی 3-4 خواتین ایسی دیکھی ہیں کہ جب انہوں نے ری میری کیا ہے تو دے ور سو وائز, اور انہوں نے وہ غلطیاں دوبارہ سے نہیں کی, اور ان کی سیکنڈ میرجز ماشاءاللہ بہت کامیاب گئی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ایک عورت کا اپنے ہسبینڈ سے کانفلکٹ ہو رہا ہوتا ہے جی, اور اس کانفلکٹ میں اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم شاید ڈیورس کی طرف جا رہے ہیں, جی, ارلی کاؤنسلنگ میں لوگ کیوں نہیں جاتے؟ یعنی ایک ہمارا یہ جو ہوتا ہے نا کہ پردہ رکھو, ابھی نہ کرو, ہم کیوں نہیں یہ سیکھتے؟ ہمارا دین ہمیں کیا اس سے روکتا ہے کہ آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے, کسی سے مشورہ نہیں لے سکتے؟ ہر بات پہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کی بات باہر نہ کرو. جب طلاق ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی تو گھر کی بات باہر جائے گی ساری. یہ بڑی ہی غلط اپروچ ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں, دین ہمارا جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ لاسٹ ریزورٹ تک کوشش کریں. اب ایک گھر کا ٹوٹنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی, بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ صرف 2 لوگوں تک نہیں جاتے, وہ بہت لوگوں خاندان, بچے, ان تک جاتے ہیں, اس کا افیکٹ آتا ہے. تو یہ کوئی ایسے مذاق نہیں ہے کہ آپ اس کو وہ ٹریٹ کیے بغیر اس کو چھوڑ دیں. آپ میں ایک چیز ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ جی اگر کوئی جس طرح پھوڑا ہے کسی کو تو اس کو آپ کور کر دیں, ٹیپ کے ساتھ کور کر دیں, تو وہ پھر کیا ہوگا فائنلی, وہ کوئی بڑی چیز ہی بن کے نکلے گا باہر سے. تو آپ ارلی سٹیجز پہ, اور اسپیشلی میں نے دیکھا ہے کہ مرد حضرات بہت زیادہ اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں کہ نہیں تھیراپی نہیں کرانی, تو ان کو ان کے جو کوئی بڑے ہیں, کوئی دوست ہیں, سب کا ایک رول ہوتا ہے, بہن بھائی ہیں, وہ ان کو کنونس کریں کہ آپ ان کو ٹارگٹ نہ کریں کہ تمہارا میٹر گھوما ہوا ہے تو اس لیے تمہیں لے کے جا رہے ہیں, ایسے نہیں کہیں کہ آپ دونوں کے ایشوز آ رہے ہیں تو آپ کو جانا چاہیے. ایکچولی تھیراپی کا مطلب ہم نے یہ لے لیا, تھیراپی مینز از اکول ٹو کوئی پاگل ہے تو اس لیے جانا پڑ رہا ہے, اور وہ اسٹگما وہ نہیں لینا چاہتے کہ جی ہاں وہ کہیں گے کہ یہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے, یہ کمزور ہے, اس کو سمجھ نہیں کیا ہے, یا میری باتیں کھل جائیں گی. میں ایک ایسے کپل کو بھی جانتی ہوں کہ وہ جب ان کو جیسے بھی بہلا پسلا کے بھیجا تو وہ ہر وہ چیز جو وہ غلط کرتے ہیں اس سے وہ بندہ مکر گیا. تو یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا, جب تک آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے مرض کو, اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اچھا, یہ جو ایک سائلنٹ طریقہ ہے ڈیورس دینے کا, یعنی آپ اس کو رکھے ہوئے ساتھ لیکن وہ بیچاری رہ ایسے رہی ہے کہ جیسے میں طلاق, یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے, اور اس کو اسلام میں کہا جاتا ہے معلق. تو اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے معلق رکھنے سے, کہ یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ جی یا بھلے طریقے سے رکھو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو, وہ ان بٹوین والی سچویشن نہیں رکھنی. اور اگر اب ہم آتے ہیں سولوشن کی طرف, کہ فرض کریں کسی عورت کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے کہ خاوند نہ اس کو کوئی حق دے رہا ہے, اور فزیکل, فائنینشیل, ایموشنل کوئی حق نہیں دے رہا, اور اس کو طلاق بھی نہیں دے رہا, تو ایسی عورت کیا کرے؟ تو ایسی عورت خود جائے ان شریعت کے جو کورٹس ہیں ان میں جائے, اور وہ جا کے اپنا کیس بیان کرے اور فیصلہ ان کو دے. پھر بالکل صحیح بات ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ اس سارے سلسلے میں یہ جو بچوں کی کسٹڈی کا مسئلہ آ جاتا ہے, یعنی
ابھی تک تو میں نے اس چیز کو ٹچ ہی نہیں کیا. میں کبھی سوچی تھی کہ مے بی اس پہ ہم ایک الگ سے پروگرام کریں کہ بچوں کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ ماں کو تنگ کیا جاتا ہے اس معاملے میں, اور کہیں کہیں باپ کو بھی تنگ کیا جاتا ہے. یعنی کہ وہ جو ہوتے ہیں نا, وہ آپس کی جو لڑائی ہے کیونکہ اس کو بھی سیٹل کر رہے, اس میں بچے کو لے کر آتے ہیں, اور دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر وہ تہمت لگا رہے ہوتے ہیں نا. دین کیا کہتا ہے, اور آپ سے جاننا چاہوں گی سائیکولوجیکلی اس چیز کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ دیکھیں, دین میں تو آئیڈیلی پہلے کسٹڈی جاتی ہے ماں کے پاس. ظاہر ہے بچے کی ویل بینگ سب کو پتہ ہے کہ جیسے ماں خیال رکھ سکتی ہے, باپ کا اپنا ایک رول ہے, لیکن اس کی جو پرورش کا رول ہے اس میں ماں کو جاتی ہے, اور بچے کی ویل بینگ دیکھی جاتی ہے. تو اس میں بہت ظالم ہوتے ہیں وہ لوگ جو بچے کو ٹول بناتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے آگے وہ جواب دہ ہوں گے کہ چلو اپنے اسپاؤس سے تو آپ نے بدلہ لے لیا اس کو ٹارچر کر کے, لیکن اس بچے کے ساتھ جو آپ نے ظلم کیا ہے اس کو آپ آگے بھی بھگتنے کے لیے پھر تیار ہو جائیں. بالکل ایسے. آپ کیا کہیں گی؟ زیادہ تر شادیوں میں جو کہ ابیوسو ہوتی ہیں, اسپیشلی جو ایموشنلی ابیوسو ہوتی ہیں, اس میں بچوں کو ہی ٹول بنایا جاتا ہے, اور بچوں کے اس کو فیئرز کو استعمال کیا جاتا ہے خاتون کے اگینسٹ, اور اس کو رائٹس کے اس میں بھی وہ اپنے رائٹس چھوڑتی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک شادی شیل سی بن جاتی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ باپ کی ذمہ داری بچوں کے اوپر زیادہ ہے, اسی لیے ان کو لاسٹ نیم بھی ان کا ملتا ہے, ان کی جو فائنینشیل ساری ذمہ داری ہے وہ بھی باپ پہ عائد ہوتی ہے. اور ماں اگر بچوں کو رکھتی ہے تو باپ اس کا پورا کا پوری مطلب پوری کی پوری وہ رسپانسبلٹی فائنینشیل فادر پہ ہی آتی ہے. یعنی طریقہ یہ ہے کہ یہ دونوں تو الگ ہو گئے ہیں, لیکن بچوں کے لیے یہ بھی باپ ہے جو اسی طرح اپنا رول پلے کرے, یہ ماں ہے یہ اپنا رول پلے کرے, اور ماں اپنا رول پلے کرتی رہے جتنا اس کے لیے ممکن ہو, اور باپ اپنا رول پلے کرتا رہے جتنا اس کے لیے ممکن ہو. اور یہی بہترین شکل ہے کہ دونوں اویلیبل رہیں اپنے بچوں کے لیے جتنا ان کے لیے پاسبل ہو. آج کی دنیا میں تو پوری دنیا ہماری پام کے اوپر آ گئی ہے, جتنا آپ کے لیے پاسبل ہو آپ ان کے لیے کریں, لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے. عموماً جو ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو پنش کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کو بالکل بھی ایسا نہیں ہونا یا چاہیے, دوسرے کے اگینسٹ کرتے ہیں. اگینسٹ کرنے میں اچھا استعمال یہ کیا مجھے جاتا بتائیں ہے. کہ بچوں کے علاوہ یہ جو کیریکٹر ڈیفیمیشن کی جاتی ہے کہ بہت زیادہ کیوں ایسا رویہ ہم کرتے ہیں؟ کنٹرول ہمارے ہاں دیکھیے, فیئر اور کنٹرول نا یہ آپس میں ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جہاں پہ معاشرے میں فیئرز بہت زیادہ ہوں گے تو وہاں پہ کنٹرول کا ایلیمنٹ آئے گا. جس چیز سے ہم گھبراتے ہیں ہم اسے کنٹرول کریں. اچھا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کبھی کبھی ایک پارٹی کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کہنا, دوسری پارٹی بولتی ہے, اور وہ جب اتنا زیادہ کرتی ہے تو پھر دونوں وہ کہتے ہیں اچھا پھر ہم بھی بتاتے ہیں. ایسے میں یہ مشورہ دیتی ہوں کہ آپ اگلے بندے کے فالٹس کو زیادہ کور کرنے کی کوشش نہ کریں. جب آپ کور نہیں کرتے اور آپ ان کو اپنا فیصلہ کرنے دیتے ہیں تو پھر وہ جو بھی فیصلہ کرے اس میں فیکٹس بتا دیں, بہت زیادہ اوپینینز سے گریز کریں. کیونکہ اکثر خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے باپ کے خلاف کر دیا, دادا دادی کے خلاف کر دیا, لیکن اس میں حقیقت بھی ہے, بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں, لیکن بہت کیسز میں ایسا نہیں ہوتا. وہ کچھ ایسی بیہیویئرز ہوتے ہیں جو بچے خود دیکھ رہے ہوتے ہیں, خود اپنا اوپینین فارم کر رہے ہوتے ہیں. اور آج کے بچے دے آر بیکاز آف دا کرنٹ سوشل میڈیا کا جو ایکسپوجر ہے اور جو انٹرنیشنل ایکسپوجر, اس کی وجہ سے بچے ماؤں سے پہلے پتا ہوتا ہے ان کو کہ کیا چیز صحیح اور کیا. اس سلسلے میں نا ایک صحابی کی بڑی پیاری مثال ہے, میں اکثر اس کو کوٹ کرتی ہوں کیونکہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ مثال, اور اس کو فالو کرنا چاہیے. کہ ان کی طلاق پروسیس میں تھی, تو باقی صحابہ کو پتہ چلا کہ ان کی طلاق پروسیس میں ہے, تو انہوں نے کہا جی کیا وجہ ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی میں وجہ نہیں بتا رہا, جب ہو گئی, جب صحابی میں اس کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے سالو ہو جائے, نہ ہوئی تو پھر بتاؤں گا. اچھا ان سے وہ نہیں ریزالو ہوئے ایشو اور ڈائیورس ہو گئی. تو پھر ان کے جو دوست تھے صحابہ, انہوں نے پوچھا کہ جی اب آپ بتائیں اس کی ریزن کیا ہوئی؟ تو انہوں نے کہا جس سے تعلق نہیں اس کی بات کیا کرنی. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت بات ہے. یو نو پتہ نہیں ہم کب اس سوسائٹی تک پہنچیں گے. ریلیجس بلیک میل جو ہمارا بہت آتا ہے, یعنی ہر بات پہ بتایا جاتا ہے کہ ہاں طلاق ہو سکتی ہے, لیکن سب سے ناپسندیدہ ہے, حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ ہے. دیکھیں ہم کسی کو بھی نہیں دیکھیں گے, ہمارے رول ماڈل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پاس جب ایسے کیسز آیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ اسٹریٹ وے فتویٰ نہیں لگایا تھا کہ جی یہ ناپسندیدہ ہے. اور ہمارے پاس ایک جو بڑا ہی مشہور واقعہ آتا ہے, وہ حبیبہ بنت سہل صحابیہ تھی, تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, اور ثابت بن قیس ان کے ہسبینڈ تھے.
اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ جی میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, میں ڈیورس چاہتی ہوں, خلا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینگ دا ہیڈ ان سے ریزن پوچھا کہ جی اس کا ریزن کیا ہے. تو اس لوگ کے, میں کہتی ہوں اس دور کے لوگ بھی کتنے سچے تھے. اگر یہی کوئی ہمارے دور کی خاتون ہوتی تو وہ 10,000 ریزنز دیتی. تو انہوں نے کہا جی کوئی آبویس ریزن نہیں ہے, کیریکٹر کے بھی بہت اچھے ہیں, شریف ہیں, مجھے کوئی تنگی نہیں دیتے. اٹس جسٹ کہ میرے ان کے ساتھ بانڈنگ ڈیولپ نہیں ہو رہی, میرا ان کے ساتھ پیار کا رشتہ نہیں ہے. تو اب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پاگل ہو, یہ کہتے وہ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو یہ کہتے, اور کیا چاہتی ہو تم, کھانا دے رہا ہے, یہ کر رہا تمہیں ہے, پرووائڈ کر رہا ہے, تمہیں سب کچھ تو دے رہا ہے, تو اور تم چاہتی کیا ہو, تم ناشکری ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس وہ خلا کروائی. تو اب ایک عورت کی جو ایموشنل کنڈیشن تھی اس کو آنر کیا گیا نا, کہ اس کے ایموشنز نہیں ڈیولپ ہو رہے واٹ ایور دا ریزن, اور وہ اس کو کوئی لیبلنگ بھی نہیں کر رہی کہ یہ ریزن ہے. اچھا, اس میں ایک اور بھی چیلنج آتا ہے جو عورتوں کو سارٹ آف فورس کیا جاتا ہے کہ وہ مہر چھوڑ دیں اور سب کچھ. یہ بھی ایسے مردوں کو کیا پتا ہونا چاہیے, ایسے کیا ہونا چاہیے, ایسے مردوں کو کیا پتا ہونا چاہیے, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ مہر کی کتنی بڑی امپورٹنس ہے, کہ مطلب وہ نکاح کی جو شرائط ہیں ان میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایڈ کیا ہے, اور یہ قرض ہوتا ہے, اور قرض ہوتا ہے. اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی نارمل اس طرح کی دنیاوی چیز نہیں ہے. نکاح, خلا, طلاق یہ سب دین کا حصہ ہیں, کیونکہ یہ دین کی روح سے ہم کرتے ہیں نا, بالکل تو اس کی جوابداری ویسی ہے. بالکل صحیح بات ہے. سنبل, میں آپ سے ٹورڈ دی اینڈ یہ ایک چیز پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ پوری کنورسیشن میں مجھے پتہ ہے کیا لگ رہا ہے, ہم طلاق کی بات کر رہے ہیں لیکن جذبات بھڑکے ہوئے نہیں ہیں. یعنی سوالوں میں بھڑکے ہوئی چیزیں میں نظر آ رہی ہیں, لیکن جب ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں تو بہت سیٹلڈ سٹائل ہے, سیٹلڈ طریقے سے, عقل کے استعمال سے, اللہ کو گواہ بنا کے کہ ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. یہ سینیریوز ہماری فیملیز میں کب آئے گا کہ کوئی بھی جھگڑا, کوئی بھی مسئلہ, چاہے چھوٹا چاہے بڑا ہو, ایک عورت کے اندر یہ اسٹیبلٹی ہو کہ وہ اپنے مسائل کو اچھی طرح سے حل کر سکے. ایموشنل انٹیلیجنس ایک ایسی وہ ہے, طاقت ہے جو انڈر ایسٹیمیٹڈ ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بندے کو بہت علم ہے تو وہ بہت کچھ جانتا ہے, لیکن اگر آپ اپنے ایموشنز کو نہیں مینیج کر پاتے تو کوئی فائدہ اس چیز کا نہیں ہے. تو جذبات بھڑکتے ہیں, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جذبات کا ایک مقصد رکھا ہے, اور ان کے بھڑکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی رو میں بہہ جائیں اور وہ جو ہمیں کرنے کو کہہ رہے ہیں ہم کرتے چلے جائیں. ان کو ہمیں لگام دینی ہوتی ہے. سو ہمیں اپنے جذبات کو جو ہے ان کو لگام دینی ہوتی ہے کہ وہ بھڑکیں گے, لیکن ہم نے کیا رول پلے کرنا ہے, ہم نے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس کا نام رکھنا ہے. اس وقت میں غصے میں ہوں, غصے کی وجہ سے میں یہ فلانی بات کے اوپر میرا یہ رد عمل آ رہا ہے, میں تھوڑا سا اس کو ٹائم چپ دوں گی تو یہ مسئلہ میرا بہتر ہو جائے گا. یہ پروسیس جو ہے نا جو ہم سیکھتے ہیں, اس سے ہمارے اندر یہ والی ایبلٹی آتی ہے. اور پھر ہمیں کیوں نہیں آتا ہے یہ سب کچھ, کیونکہ ہم نے اپنے پیرنٹس کو کرتے نہیں دیکھا, سوسائٹی جو جنریشن ہے پوری, اور جو کر پاتے ہیں ان کے پاس رول ماڈلز ہیں. سو جب ہم کریں گے تو ایک صدقہ جاریہ سوسائٹی کے اندر ڈیولپ ہوگا کہ نیچے بس ہمارے بچے ہم سے سیکھیں گے اور پھر ان کے بچے ان سے سیکھیں گے. تو اگر ہم کوئی جو ابھی آپ نے بات کی, اگر ہم اس کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کبھی بھی جب آپ کے جذبات بڑھکے ہوں اس وقت کسی کانفلکٹ والے ٹاپک پہ بات نہ کریں, بلکہ اس کو ٹائم دیں. اگر آپ کو آج غصہ آ رہے ہیں آپ اگلے ہفتے اس پہ بات کریں. ایک اور چیز یہ کہ ہر چیز کو لکھ کے کریں, پروز اینڈ کونز لکھیں, مسئلہ لکھیں, اس کا سلوشن لکھیں, آپ کی فیلنگ کیا ہے وہ لکھیں, آپ کو سوچیں کیا آ رہی ہیں وہ لکھیں. جتنا ہم چیزوں کو لکھتے ہیں پھر اس کے اوپر بار بار غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے دماغ کا جو سوچنے والا حصہ ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. جذباتی بھڑکنے والا ہے وہ ذرا ہمارا کام ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ہمیں بات کیا سمجھ آتی ہے کہ اگر ہمیں طلاق جیسا معاملہ بھی پیش آتا ہے نا, تو فوراً یہ سوال ہمارے ذہن میں جو آتا ہے کہ میں چھوڑوں یا رہوں, طلاق دوں, خلا, کیا کرنا ہے مجھے. سب سے پہلے اپنے جذبات کو سائڈ پہ رکھیں, اور جو ہم نے بہت ساری ڈسکشن کی ہے, اپنے آپ کو ٹھہراؤ کی اس میں اسٹیٹ میں لے کر آئیں, اپنے آپ کو بتائیں کہ میں نے جذباتی فیصلہ کوئی نہیں کرنا, میں نے اپنے آپ کو گروم کرنا ہے, میں نے ابھی اپنی شادی شدہ زندگی میں انویسٹ کرنا ہے, جو کچھ بھی میں کر سکتی ہوں جذباتیت کے بغیر وہ کام کرنے. مسئلہ حل ہو جائے الحمدللہ, مسئلہ نہ حل ہو تو پھر مجھے کیا کرنا ہے, سورہ البقرہ ساتھ ساتھ پڑھیں, سورہ طلاق کو پڑھیں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ایز اے سوسائٹی
جو طلاق کے احکامات ہیں نا ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور دیکھیں کہ اس میں کتنا ٹھہراؤ اور کتنی پازیٹیوٹی سے ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے کہ ان معاملات کو کیسے ٹھیک کیا جائے. اس وقت ہمیں نظر آتا ہے کئی جگہوں پہ ویسٹرن کلچرز نے اس ٹھہراؤ کو اپنا لیا ہے اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی اس عورت کو جو کہ ڈیورس کی طرف جا رہی ہے, جا چکی ہے یا خلا لیا ہے, لے رہی ہے, اس کو بھی امپاور کرنا ہے, کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہی امپاورمنٹ سکھاتا ہے کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور اس نے جو بھی فیصلہ کیا اب ہم اس کو آگے گرو کرنے کا موقع دیں. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.